آج تمہیں برا لگتا ہے، تم کہتے ہو مجھے لیٹ آنے پر کیوں ٹوکا جاتا ہے، مجھے صبح جلدی جانے پر کیوں روکا جاتا ہے۔ صاحب کوئی نہیں پوچھے گا، اپنی مرضی سے آؤ گے اپنی مرضی سے جاؤ گے، کوئی نہیں پوچھے گا بیٹا لیٹ کیوں آتا ہے، بیٹا صبح جلدی کیوں جاتا ہے۔ سب سو گئے ہوتے ہیں، بہنیں سو گئی ہوتی ہیں، باپ سو گیا ہوتا ہے، بھائی سو گیا ہوتا ہے۔ ایک بوڑھی ماں ہے صاحب جس کو نیند نہیں آتی، وہ اٹھ کر چارپائی سے دیکھتی ہے کہ کب دروازے پہ دستک ہوگی اور میرا بیٹا آئے گا اور میں اس کو کھانا پیش کروں گی۔ دیگر بیٹے کہتے ہیں ماں سو جا، تجھے نہیں پتا اس نے 2 بجے آنا، اس کی روز کی روٹین ہے۔ تو واقعے سے کہتی بیٹا میں کیا کروں، میں تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہی، مجھے نیند ہی نہیں آتی جب تک میرے بیٹے گھر نہ آ جائے۔ یار اس دور کے اندر کوئی تڑپتا ہے اس طرح؟ کیا غرض ہے ماں باپ کو تم سے، کیا غرض ہو سکتی ہے انہیں کوئی لالچ نہیں صاحب، ان کو صرف بیٹے کی محبت چاہیے، انہیں اپنا لال اپنی آنکھوں کے سامنے دکھنا چاہیے، وہ اس محبت میں تڑپتے ہیں۔ خدا را اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ لوگ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر کوئی تحریک کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی تنظیم کو بچانے نکلا ہے، کوئی پیر کی چوکھٹ مل کے بیٹھا ہے، کوئی یاروں کی ٹولیاں بات کرتا پھرتا ہے۔ یقین جانو اتنے لمبے چوڑے پینڈے کاٹنے سے بہتر ہے تم ماں کی قدموں میں بیٹھ جاؤ اور ماں کی خدمت کرو۔ ایک دن ماں نے مسکرا کے دیکھ لیا، یقین جاننا تمہاری کتنی منزلیں خود بخود طے ہو جائیں۔ بس یہ فیصلہ کر لو کہ ماں باپ کو ناراض کر کے گھر سے قدم بھی باہر نہیں نکالنا۔ اور ماں باپ تو پہلے راضی ہوتے ہیں اور وہ اولاد کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کا مزاج کرنا۔ کتنے لوگوں کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں، میں نے دیکھا لوگ 3 دن کی چھٹیاں کر کے جو ہے وہ بیرون شہر جا کر شادی کے فنکشن اٹینڈ کرتے ہیں۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ یار ایک دن چلے جانا تھا، 3 دن کا کیوں تکلف کیا؟ رات کو جاتے ہو، صبح لیٹ آتے ہو، پھر آ کر دکان پر بیٹھتے ہو، اگلے دن پھر جاتے ہو۔ وہ کہتے ہیں حضرت اصل میں نا کاروباری تعلق ہے نا، تو بزنس لنکس ہیں، تو اس کے لیے یہ مجبوری ہے، جانا پڑتا ہے۔ یار کاروبار کا تعلق جن کے ساتھ ہو، اپنی نیند قربان کر کے ان کے ساتھ جا کر وقت گزارتے ہو کہ کاروبار کا تعلق بچنا چاہیے۔ یار جن کے ساتھ جنت کا تعلق جڑا ہو ان کو چھوڑ کر انسان کہیں اور بھاگتا پھرے۔ تو مجھے اور آپ کو پہلی ترجیحات میں اپنے ماں باپ کو راضی رکھنا ہے، اور اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہیں، ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر بھی راضی کرنا پڑے تو آج موقع موجود ہے، کل کا پچھتانا کچھ کام نہیں آئے گا۔ آج ان کو راضی کریں۔ بوڑھے ماں باپ یقین جانیے بند کمروں میں تنہائیوں کی زندگیاں گزار رہے ہیں اور ان کے پاس بیٹھنے والا بھی کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ میں نے ایک دن درس میں کچھ اس طرح کی باتیں کی تو ایک بوڑھا شخص میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، تو اس کی آنکھوں میں نمی تھی، تو میں نے کہا کیا ہوا ہے، بات تو کریں۔ وہ کہنے لگا میری عمر 65 سال ہے اور میری گھر والی بھی 65 اور 70 کے درمیان ہے۔ تو کہا کہ ہمارا ایک ہی بیٹا ہے اور ہم نے بڑی محنت سے اس کو پڑھایا ہے۔ تو میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اس کے لفظ ساتھ نہیں دے رہے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ اب بہو کہتی ہے یا ان بوڑھوں کو رکھ لے یا پھر مجھے رکھ لے۔ تو میں نے کہا آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے کہا ہے کہ بیٹا تم اپنا گھر برباد نہ کرنا، ہم کوئی نوکر رکھ لیتے ہیں، وہ ہمیں 2 وقت کی پکا کر دے دیا کرے گا، تم اپنا گھر آباد رکھنا۔ یا جو خود 60-65 کے ایڑ گیڑ میں ہو، جس کی عمر کا یہ حصہ چل رہا ہو اور زندگی کا ایک ہی اثاثہ ایک بیٹا ہو اور وہ بھی دروازہ بند کر دے، تو پھر سوچئے کہ کتنی کٹھن زندگی ہو جاتی ہے اور زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ ماں باپ نہ باہر بتانے کے قابل بچتے ہیں، وہ درد ہے جو اپنے اندر لے کے مرتے ہیں اور وہ نہیں بتاتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ماں باپ کے حقوق کس قدر ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا اور آ کر عرض کرتا ہے حضور میرے احسانات کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو حضور فرمایا کہ تیری ماں۔ اس نے کہا حضور ثم من، پھر کون ہے؟ حضور فرمایا قال امک، تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا حضور ثم من، پھر کون ہے؟ حضور پھر فرمایا کہ قال امک، تیری ماں۔ پھر اس نے پوچھا کہ ثم من، تو حضور فرمایا کہ قال ابوک، تیرا باپ۔ 3 حقوق ماں کے گنوائے اور چوتھا حق باپ کا گنوایا۔ علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ ماں جو ہے وہ اولاد کے لیے 3 تکلیفوں سے گزرتی ہے، ایک حمل کی تکلیف اور ایک عند الولادت کی تکلیف اور تیسری تربیت کی تکلیف۔ باپ جو ہے وہ تیسری تکلیف کے اندر شامل ہوتا ہے۔ تو 3 حق ماں کے گنوائے گئے اور پھر چوتھا حق جو ہے وہ باپ کا گنوایا گیا۔ ماں باپ کے حقوق کو پیش نظر رکھنا
یقیناً یہ اولاد کے لیے سعادت مندی ہے۔ ماں باپ کے باہمی اختلاف کے باوجود بھی اولاد کو چاہیے کہ وہ دونوں کی طرف ادب اور احترام کے رشتے کو قائم رکھے، لیکن اس دور کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ آج ماں باپ کا ادب اور ماں باپ کے اخلاق اور ماں باپ کا احترام جو ہے وہ اس معاشرے سے ناپید ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ نوجوان اپنی جوانی کے نشے میں ماں باپ کو اتنے سخت جملے کہہ دیتے ہیں کہ الیاذ باللہ، جبکہ ہمیں تو یہاں تک کہا گیا اف ولا تنہرہما، ان کو اف تک بھی نہیں کہنا ہے، اور اف کا مفہوم کہ ناگواری کا احساس بھی ان کو نہیں جتلانا کہ تمہاری وجہ سے ہمیں اتنی تکلیف بھی ہو رہی ہے۔ اس قدر حقوق ہیں کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور ماں باپ کیا ہوتے ہیں، تو حضور بے ساختہ فرمایا کہ وہ تمہاری جنت، وہ تمہاری جہنم ہوتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ میرے پاس ہے، یہ فیصلہ صاحبو آپ کے پاس ہے، آپ ان کی خدمت کر کے جنت کے مستحق بنتے ہیں یا کسی دوسری راہ کو اختیار کرتے ہیں۔ جس وقت ماں باپ بچوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہوں اس وقت تو سبھی کو ماں باپ اچھے لگتے ہیں۔ اصل امتحان اس وقت آتا ہے جس وقت ماں باپ چارپائی پہ لگ جائیں، پھر سمجھ میں آتا ہے کہ اب کون ہے جو ان کے حقوق کو ادا کرتا ہے۔ ماں باپ کے اوپر اب بڑھاپا ہے، اب وہ کما کر نہیں دے سکتے، اب ان کو ضرورت ہے اولاد کی۔ اس وقت پتہ لگتا ہے کون ہے جو اپنے جذبات کو لگام دیتا ہے اور اپنے ماں باپ کی خدمت کے اندر وقت صرف کرتا ہے۔ یقین جانی یہ وہ وظیفہ ہے کہ جس کا ڈائریکٹ جو ہے وہ تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کے ساتھ ہے۔ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اسے اللہ کے رسول کا قرب ضرور نصیب ہوتا ہے۔ اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کا میں اور آپ مزاج پیدا کریں۔ میں آپ کو بالخصوص کہتا ہوں، ہم اپنے دروس قرآن سے وابستہ نوجوانوں کو، اپنی تنظیم اور تحریک کے ساتھ وابستہ نوجوانوں کو بالکل واضح کہتے ہیں کہ بیٹا اگر ماں باپ اجازت دیں تو آپ درس قرآن کے لیے بھی آیا کرو، لیکن اگر ماں باپ کی ضروریات پیش نظر ہو، ان کی خدمت پیش نظر ہو تو ان کی خدمت مقدم ہے، تبلیغ کا کام بعد میں کیا جائے۔ ماں باپ کو راضی کر کے نکلیں گے، اللہ آپ کی زبان میں تاثیر کا نور ڈال دے گا، اور اگر آپ ان کو ناراض کر کے نکلیں گے تو مت سوچنا کہ کسی اور چوکھٹ سے کوئی فیض مل سکتا ہے۔ میرے شیخ تو جس وقت بیعت لیا کرتے ہیں واضح کہا کرتے ہیں کہ بیٹا یاد رکھنا اگر ماں باپ ناراض ہیں تمہیں رضا ثاقب سے کچھ نہیں ملے گا۔ اور ہمارے ایک دوست ہیں، اللہ ان کے حالات بہتر فرمائے، وہ کہتے ہیں کہ میں برڈن زیادہ ہے، دیگر بھائیوں کے اخراجات بھی میرے کندھوں پر ہیں، تو میں جو ہے وہ رات لیٹ آتا ہوں تو صبح جلدی دوڑ لگانی پڑ جاتی۔ تو کہتے ایک دن میں صبح نکلنے لگا تو میرے والد صاحب نے مجھے روک لیا اور کہا یہاں بیٹھ جاؤ۔ کہتے میں پاس بیٹھ گیا تو میں نے کہا کوئی شاید اہم بات کرنی ہے، کوئی گھر کے بارے میں کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو۔ تو کہتے میں پاس بیٹھا تو وہ کہنے لگے کہ بیٹا تم ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہو اور ہمیں پتہ ہے تمہارے پاس وقت بھی نہیں ہے، اور تم جو دودھ اور فروٹ کا بندوبست کرتے ہو تو بہو ہمیں سب کچھ کھلاتی ہے، لیکن بیٹا ہمارا جی کرتا ہے کبھی کبھی تم بھی ہمارے پاس بیٹھا کرو اور اپنے ہاتھوں سے فروٹ کاٹ کر ہمیں بھی دیا کرو، ہماری آرزو ہے کہ ہم تمہارے ساتھ بھی بیٹھ کر کھایا کریں۔ کتنے چاہ سے فون کرتے ہو دوستوں کو کہ آج آؤ، آج باہر بیٹھ کر کھانا کھانے کو جی کر رہا ہے۔ یار کبھی فون کر کے یہ بھی کہا ہے ماں آج نہ کھانا، آج میں بھی آؤں گا تو پھر کٹھے بیٹھ کر کھائیں گے۔ ہم دوستوں کو تو روک لیتے ہیں، ان کے لیے 2-2 گھنٹے کی بھوک برداشت کر لیتے ہیں، کبھی اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا، پھر دیکھنا تمہیں کتنی رحمتیں نصیب ہوتی۔ اپنی زندگی ایسی خوبصورت بنا لو تمہیں کہنا نہ پڑے کہ ماں میرے لیے دعا کرو، تمہاری زندگی کا حسن ایسا ہو، تمہاری محبتوں کی اماج گاہ ہے تمہاری ماں، اور تمہاری محبتوں کا مرکز ہونی چاہیے تمہارے ماں باپ۔ سب سے پہلی پرائیورٹی میں ان کے ساتھ معاملات میں حسن سلوک۔ جب کوئی چیزیں خریدنے لگو، اب یہ موسم تبدیل ہو رہے ہیں تو سردیوں کی چیزیں سب سے پہلے ان کے لیے خریدو۔ یہ آج کل ہمارے نوجوان کچھ جو ہے وہ معیشت میں پریشان ہوتے ہیں، تو میں تمہیں یہ کہنا چاہوں گا سب سے پہلے اپنی آمدن کے اندر اپنے ماں باپ کا حصہ مختص کرو۔ تمہیں نہیں پتا یار، تم چھوٹے تھے، تمہارا باپ 3-3 دن مزدوریاں کر کے جب عید کے دن قریب آتے تھے تو وہ ٹھیکیدار کو کہتا تھا کہ میرے سے اوور ٹائم لگا لو، میرے کوئی دن بڑھا لو، عید قریب ہے، میں نے اپنے بیٹے کے 3 دن کے کپڑے بنانے۔ اور وہ رات گیند جب لے کر آیا
تو اس نے کہا کہ اٹھاؤ نا میرے چاند کو، میں ان کو کپڑے پہنانے ہیں۔ تو ماں نے کہا کہ چلو صبح اٹھے گا، صبح عید کے بعد پہنے گا۔ تو اس نے کہا نہیں ابھی اٹھاؤ نا، میرا جی کرتا ہے میں ابھی دیکھوں یہ کیسا لگتا ہے۔ یار جو بوڑھا باپ مزدوریاں کر کر کے ہمارے 3 دن کے کپڑے عید کے پورے کرتا رہا، آج وہ 2 کپڑوں کا بھی محتاج ہے۔ پہلی پرائورٹی میں جب تنخواہ ملے، جب آمدن ہو شروع، اپنے ماں باپ کی ضروریات پہ خرچ کرو، ان کے اچھے کپڑوں کا بندوبست کرو، ان کی اچھی خوراک کا بندوبست کرو، ان کی دوائی اور ان کے ادویات کا خیال رکھو، اور اپنی دولت کو اپنے ماں باپ کے اوپر قربان کر دو۔ یہ وہ وظیفہ ہے برکت کا، یقین جانیے کہ جو ان راہوں پہ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اتنی برکت دیتا ہے، اتنی برکت دیتا ہے۔ تم اس پر عملی طور پر کام کر کے دیکھو، ان کو کیا تڑپ ہوگی، ان کو کوئی طلب نہیں ہوتی، ان کو کوئی طلب نہیں ہوتی صاحب، یہ تم نے اپنے حصے میں ان کو دے کر اپنی آمدن میں برکت کا وظیفہ شامل کرنا ہے۔ کتنا اچھا ہو کہ ہمارے رویے میں نرمی آ جائے، ہمارے لہجے میں ادب آ جائے، احترام آ جائے، ہم گھر جائیں تو ہاتھ چھوڑ کر ماں کے قدموں میں بیٹھ جائیں، ہم باپ کے پاؤں پکڑ کر بیٹھ جائیں کہ ابا جی میں بھولا تھا، مجھے نہیں پتا تھا، میں ساری گستاخیاں ساری غلطیاں قبول کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ اور آج معافی مانگ لو، پتہ نہیں کل کا سویرا طلوع ہو یا کہ نہ ہو، آج ان کو راضی کر لو۔ وہ تو پہلے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے جو ہے وہ ہماری اولاد واپس پلٹ آئے۔ میں کوئی شخص بتا دوں آپ کو اور میں کہوں کہ آپ اس کو اگر راضی کر لیں تو آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے گا۔ مجھے پتہ لگ جائے نا کسی ایک بندے کو میں نے راضی کرنا ہے تو میرا شیخ میرے سے راضی ہو جائے گا۔ اس بندے میں کوئی خوبی نہ ہو تو میں اپنے شیخ کو راضی کرنے کے لیے اس بندے کو ضرور راضی کروں گا۔ میں 10 باتیں اس کی سننی پڑیں، میں سن کر اس کے ساتھ چلوں گا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کو میرا شیخ پسند ہے اور میرے شیخ کو یہ پسند ہے۔ یار یہ تو میں شیخ کی مثال دے رہا ہوں۔ جانتے حضور نے کیا کہا تھا؟ حضور نے اتنی بڑی بات کہی، میں آپ کو کہہ دوں، آپ کے شیخ آپ کو کہہ دیں کہ فلاں شخص کو راضی کر لو تو میں راضی ہو جاؤں گا، یا فلاں شخص کو راضی کر لو تو رب راضی ہو جائے گا، تو آپ ساری زندگی اس کے قدموں میں بیٹھے رہیں کہ میں نے اٹھ کے نہیں جانا کہ تمہارے راضی ہونے سے میرا رب راضی ہوگا۔ لیکن میں شیخ کی بات نہیں کر رہا، یقیناً وہ معتبر لوگ ہیں، وہ بابرکت لوگ ہیں، لیکن حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور میں رضا اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد، میں جس کا باپ راضی ہے میں محمد ضمانت دیتا ہوں اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے، اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا عرش کا رحمان بھی ناراض ہے۔ جس کو پتا ہو میرا باپ ناراض ہے اور وہ پھر بھی کوشش نہ کرے، یار جس کو پتا ہو میرا باپ میرے اوپر راضی نہیں ہے تو اللہ نے رسول فرمایا اس کا رب اس کے اوپر راضی نہیں ہے۔ باپ لازمی نہیں ہے، باپ وقت کا غوث ہو تو پھر اس کو راضی رکھنا ہے، باپ جیسا بھی ہو، یہ باپ کا کردار ہے، تم نے اپنے باپ کو راضی کرنا ہے۔ خدا را اپنے ماں باپ کو راضی کر لو۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں تمہیں بتا سکوں یہ کتنی بڑی حقیقت ہے۔ اپنے ماں باپ کو راضی کرو، دیکھنا زندگی کی راہیں کیسے جو ہے وہ کشادہ ہو جاتی۔ کتنے لوگوں کے پاس جاتے ہو، کبھی کسی بابے کے پاس بیٹھتے ہو، کبھی کسی دم والے کے پاس، کبھی کسی تعویذ والے کے پاس، کتنوں کے پیچھے بھاگتے ہو۔ صاحب ایک بوڑھا بابا تمہارے گھر پہ بھی بیٹھا ہے، کبھی وقت نکال کے اس کے پاس بیٹھو، دیکھنا تمہیں پتہ لگے گا کہ اس کے بوڑھے ہاتھوں کے اندر کتنی روحانیت اور کتنی نورانیت ہے۔ اللہ اس بوڑھے باپ کے ہاتھوں کی کتنی لاج رکھتا ہے۔ آؤ اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کا عہد کریں۔ درس حدیث کی اس نشست میں میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا گو ہوں۔ جتنی بھی ناراضگیاں ہیں، جتنا تعلق ٹوٹ چکا، ہم نے محنت کر کے کوشش کر کے ان کو راضی رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری آپشن ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔